ایک اور سوال ہمارے یہاں عام طور پر پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو بڑا جانور ہے جیسے اونٹ ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، یہ جو بڑے جانور ہے ان کے کتنے حصے، 7 حصے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یا 7 سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مقدار تعداد ہے، یعنی ایک بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے حصوں کی وہ 7 تک ہے۔ تو یہ لازم نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی حصے ہوں، اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اس میں 6 لوگ ہیں تو 6 لوگ اس مطلب ایک جانور کی رقم فرض کریں بڑے کی 1,80,000 روپے ہے، تو 6 لوگ اس میں 30,000 دے کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 1.5 لاکھ ہے تو اس میں 5 لوگ، یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے بڑا نہیں لیا جا سکتا، مہنگا بھی لیا جا سکتا، 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، جتنا بھی بڑا جانور ہو اس میں 5 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی طاق کی بھی تخصیص نہیں ہے کہ طاق تعداد ہونی چاہیے کہ 3، 5، 7، یہ بھی لازم نہیں ہے، اتنے بھی وہ لوگ شامل ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جی 6 حصے ہو گئے، اب 7واں ہوگا تو ابھی ہم قربانی کر سکیں گے، اگر 7واں نہیں مل رہا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو زیادہ سے زیادہ تعداد ہے کہ میکسیمم، یعنی کہ آپ 8 نہیں کر سکتے، 9 نہیں کر سکتے، 10 نہیں کر سکتے، 11 نہیں کر سکتے۔ اگر تو طاق کا ہی مسئلہ رکھنا ہے تو پھر اس میں 9 بھی تو طاق ہے، 11 بھی طاق ہے، تو اسی طرح 13 آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب حیثیت شخص ہے تو وہ اکیلا بھی ایک پورے جانور کی قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی 7 ضروری ہیں اور یا طاق ضروری ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور طاق بھی ضروری نہیں ہے۔ جتنے لوگ بھی اس سلسلے میں اس میں شامل ہو جائیں وہ اس جانور میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں نے عقیقہ نہیں کیا ہوتا ہے بچوں کا، بیٹے کا جیسے کہ 2 بکرے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 بکرا ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ دوسرے حضرات جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عقیقہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے حنفی حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا یہی موقف ہے یا ان کا فتویٰ کہہ لیں آپ، کہ اگر عقیقہ انسان کرنا چاہے تو اس جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا یہ دین جو ہے یہ آسانی کا دین ہے، تنگی کا دین نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کا فارمولہ ہے یا رول ہے کہ بھئی اس سے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کوئی فرض جو عبادات ہیں ان کے اندر تو کوئی تخفیف یا تعیین اس کے ساتھ کوئی مزید کسی چیز کو شامل نہیں کیا جا سکتا یا اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے نہ کوئی چیز کو کم کیا جا سکتا۔ جو فرض عبادات ہیں جو طے شدہ، تو جو فرض سے کم درجے کی عبادات ہے اس میں کمی بیشی وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح ائمہ جو فقہ کے ائمہ ہیں ان کا اس مسئلے پر یہی موقف ہے کہ اس سلسلے میں عقیقے کے جانور، عقیقہ بھی اگر کوئی ساتھ ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی قربانی کے جانور میں، اگر بیٹی کا کرنا ہے تو 1 حصہ بھی کر سکتا ہے، بیٹے کا کرنا ہے تو 2 بھی کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سہولت ہے، آسانی ہے، دین آسانی کا نام ہے، دین سہولت کا نام ہے، اس میں جبر نہیں ہے، اس میں تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی اس طرح کی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، ایسی ایک نیکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، جس میں قربانی دی جاتی ہے، جس میں جیسے کہ اس میں اب تو پہلے تو دور میں تھا کہ جانور لوگ پالتے تھے اور کوئی کر دیتے تھے تو ایسا اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو جانور اتنے مہنگے مہنگے مل رہے ہیں اور اس کو پالنے پہ اتنا اخراجات ہو رہے ہیں اور ان کی دوائیوں پہ، ویکسینیشن پہ، تو دین آسانی کا نام ہے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ اپنی
مال خرچ کرتا ہے، جس میں اب تو 50,000 لاکھ تو معمولی کیس ہے، ایک جانور جو بکرا ہے اس کو کریں تو جو 20-30 کلو، اب تو صاحب ایسے ہے جو زیادہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ رقم انسان خرچ کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے آسانی جو دین دیتا ہے، دین تو آسانی کا نام ہے، تو اس کے لیے اس کو الجھا دینا ایسی باتوں میں جو بنیادی چیزیں ہیں کہ بے عیب جانور ہونا چاہیے، تو وہ تو اپنی جگہ ایک طے شدہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے جانوروں کی قربانی کریں، اور بنیادی جو اس کا فلسفہ ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، اور سنت ابراہیمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہونا چاہیے۔